سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تقریباً 40 سال پہلے عرس رضوی کے موقع پر ایک شعر پڑھا گیا تھا کہ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ اس شعر کو پڑھ دیا جا رہا ہے، یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام لیتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، کہ جس کا نام لیتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں کبھی سوچا تجھے آواز دوں آقا، مصیبت میں کبھی سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام لیتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ آئیے ایک بہترین خطاب کے لیے حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی سنبھل کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ جناب حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ سنبھل مراد آباد۔ باوقار علماء، محقق مسائل جدیدہ، استاذ الاساتذہ و استاذی و سندی حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ، کرم فرما استاذ ذی وقار حضرت مفتی صدر الورا صاحب قبلہ، حضرت مفتی نفیس صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت داعی اسلام حضرت مفتی مسعود برکاتی صاحب قبلہ، حضرت مفتی زاہد علی سلامی صاحب قبلہ، میرے مربی و مشفق نعیم ملت حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ، تمام ہی اساتذہ و جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے ایک ہونہار فرزند، ہمارے سینئر ساتھی بڑے بھائی محترم سلمان رضا فریدی صاحب نے چند اشعار صبح مجھے بھیجے تھے۔ اب میرا لب و لہجہ اشعار بھائی کی طرح تو نہیں ہے میں ایک دم سے دھن بنا لوں، یہ تو ہمارے غلام ربانی بھائی ہیں، اشعار بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو میں اس کو تحت میں ہی پڑھتا ہوں۔ اور قیصر بھائی ذرا میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ۔ رہبر فکر و نظر حافظ ملت کا سفر، ظلمت شب کا قمر حافظ ملت کا سفر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آسماں بن گئی وہ خاک جہاں پاؤں رکھا۔ ایسا لگنا چاہیے کہ مبارک پور میں تقریر ہو رہی ہے، یہ علم و ادب کی سرزمین ہے مبارک پور، تو ایسا محسوس بھی ہو۔ آپ حضرات ترنم یا نثر کو نہ دیکھیں، آپ اشعار کے وزن کو دیکھیں۔ آسماں بن گئی وہ خاک جہاں پاؤں رکھا، اوج کردار بشر حافظ ملت کا سفر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عکس کردار عزیزی ہے در اشرفیہ، عکس کردار
آپ کے سمجھ آ رہا جو میں بول رہا ہوں؟ عکس کردار عزیزی ہے در اشرفیہ، جس سے آتا ہے نظر حافظ ملت کا سفر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ جس سبحان سے اللہ. آتا ہے نظر، بولو حافظ، جس سے آتا ہے نظر حافظ ملت کا سفر. علم و اخلاص کے اس نیر تاباں کو سلام، علم و اخلاص کے اس نیر تاباں کو سلام، دائمی فیض و اثر حافظ ملت کا سفر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. دائمی فیض و اثر حافظ ملت کا سفر. کاش وہ عزم و تدبر ہو فریدی کا طریق. یہ مقطع ہے مگر اس سے پہلے دو شعر اور سن لیجئے. قوم سے ظلمت الحاد مٹانے کے لیے، قوم سے ظلمت الحاد مٹانے کے لیے اب بھی ہے نور سحر حافظ ملت کا سفر. واہ 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 واہ، سبحان اب بھی اللہ. ہے نور سحر حافظ ملت کا سفر. واہ واہ، سبحان فتنہ اللہ، سبحان وقت کی آندھی سے لڑا ان کا چراغ. یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی سلمان رضا فریدی صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، تحائف بھی بھیجتے رہتے ہیں مجھے مسقط سے. تو ان کا اخلاقی فرض تھا کہ میں ان کا کلام وہاں پہ پڑھوں جہاں ان کی بھی تمنا تھی اور میری بھی تمنا تھی. میرے لیے یہ بہت بڑا اسٹیج ہے اور میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ مبارک پور والے ایسا پیار اور اتنی محبت مجھے دیتے ہیں. میں نے بارہا مبارک پور کی سرزمین پہ کہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گیا ہوں. اتنا سکون مجھے مبارک پور میں ملتا ہے. یہ شعر سنیے. فتنہ وقت کی آندھی سے لڑا ان کا چراغ، اور مصباح کے معنی بھی چراغ ہوتا ہے، اسی نسبت سے مصباحی کہلائے جاتے ہیں. فتنہ وقت کی آندھی سے لڑا ان کا چراغ، نقشہ فتح و ظفر حافظ ملت کا سفر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نقشہ فتح و ظفر حافظ ملت کا سفر. زندہ باد زندہ باد. کاش وہ عزم و تدبر ہو فریدی کا طریق، کاش وہ عزم و تدبر ہو فریدی کا طریق. اور یہ صرف فریدی نہیں، ہم سب کا طریق، ہم سب کا راستہ. کاش وہ عزم و تدبر ہو فریدی کا طریق، ہو ہمارا بھی سفر حافظ ملت کا سفر. واہ واہ واہ، ہو ہمارا بھی سفر حافظ ملت کا سفر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پورے بھارت سے آنے والے زائرین ایمانداری سے آپ بتانا، مبالغے کی کوئی ضرورت نہیں، جو حق ہے وہ بتانا، جو سچ ہے وہ بتانا، جو دیکھا ہے وہ بتانا. آذان کی جب صدائے توحید و رسالت عزیز المساجد سے بلند ہوتی ہے، اور جو دکانیں یہاں لگی ہوئی ہیں عرس کے دائرے میں، مطلب گراؤنڈ میں یا باہر بھی، آذان کی صدا بلند ہوتے ہی جب ان پہ پردے ٹانگ دیے جاتے ہیں، اور صرف آپ نہیں بلکہ دکاندار بھی آپ کے ساتھ ساتھ مسجد میں سربہ سجود ہونے کے لیے آتے ہیں، تو روحانیت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو. ہوتی ہے. عوامی چندے سے بننے والی سب سے بڑی مسجد ہے اپنے ہندوستان میں یہ، عوامی چندے سے. یہ پوری مسجد دیکھیں آپ، فرزندان توحید و رسالت سے بھر جاتی ہے. کتنا سکون محسوس ہوتا، کتنا اچھا لگتا ہے. کاش ہمارے دیگر اعراس بھی اسی پیٹرن پہ آ جائیں تو بہت حد تک ہم مخالفین کو عملی جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا ہر مخالفت کا جواب کام ہے. انہوں نے تو کام کر کے دکھایا ہی، مگر الحمدللہ ان کے ادارے میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ، معاونین و منتظمین نے یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو عرس کیسا ہوتا ہے. دیکھنا ہو تو مبارک پور میں آ کر کے دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. پیغام دے دیا گیا عرس عزیزی میں کہ بے شک نیاز ہے مگر نماز کے وقت میں صرف نماز ہے. آذان ہو گئی تو گیٹ بند ہے. اب مزار شریف کبھی پہلے نماز پڑھو، پہلے اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جا کے جھکاؤ، پہلے نماز، اب جاؤ دو نیاز. زندہ باد زندہ باد. بولو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ زور سے بولو. اور جب صدا بلند ہوتی ہے آذان کی، آپ یقین مانے وجد طاری ہو جاتا، اور طلبہ روم ہر جگہ جا کر کے چلیے نماز کے لیے، چلیے نماز کے لیے چلیے. ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ آج مبارک پور میں جب نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، آذان کو پورے خلوص و للہیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اس کی صدا کو بلند کیا جا رہا ہے، نمازی دوڑے جا رہے ہیں، تب اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، ایمانی حرارت کا لہو دوڑنے لگتا ہے.
جب مکہ اور مدینے میں بلال حبشی آزان دیتے ہوں گے تو کیسا واہ، واہ، منظر واہ، ہوتا واہ، ہوگا. زندہ باد، دی زندہ باد، حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. واہ، 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 اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا. جھوم کے بولو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آج کی تقریر کا پہلا پیغام یہ ہے کہ عرس عزیزی میں آنے والوں، جیسے یہاں تم نے نماز کی پابندی کی ہے ویسے ہی اب سفر میں بھی کرنا اور گھر پہ جا کے بھی سبحان کرنا. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے لوگ کہیں گے یار مبارک پور گیا تھا تو زندگی چینج کر کے لایا ہے بھائی. پہلے تو 8 کی کھاٹ کی 360 کی اور اب ماشاءاللہ 5 وقتہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ارے یہ عرس عزیزی میں گیا تو اس کا تو رنگ ہی بدل گیا. 5 وقتہ نمازی بن کے آیا ہے. بھائیو 5 وقتہ نماز پڑھا کرو. آؤ میں تمہیں چند حدیثیں سناؤں، تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں. مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث شریف. ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے جھوم کے بولے سبحان اللہ. مشکات شریف پیج نمبر 58 کی حدیث شریف. ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت قال فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ قال ان العبد المسلم ليصلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. ایک حدیث شریف اور سنو. عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال افضل الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، نماز سبحان آپ نے یہاں ادا کی ہے، اس کی محبت اتنی لے کر کے جاؤ، اتنی لے کر کے جاؤ کہ نماز تمہاری پہچان بن جائے. کتابوں میں آیا کچھ لوگوں کی شناخت بن جاتی ہے نماز. جیسے آپ کے گھر پہ کوئی پوچھنے آیا گھر پہ نہیں آپ، ارے مسجد میں ہوں گے، یعنی آپ کی پہچان نماز بن جائے. ایسے بنو. ایسے لوگوں کے بارے میں آیا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے سجدے کیے ہوتے ہیں وہ جگہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ. پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو. حضور حافظ ملت کس قدر پختہ نمازی تھے، کیسے پابند صوم و صلات تھے، کتنی کتابیں بھی پڑھاتے، کس قدر آپ مدارس کا انتظام بھی دیکھتے اور اس کے علاوہ تہجد گزار بھی تھے. قرآن مجید کتنا پڑھا کرتے تھے. تو ان کے عرس میں آنے کے بعد ان کی عملی زندگی سے روشنی حاصل کرنا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بے ہے، شک، بے شک، تاکہ ہم یہاں سے جائیں تو ان کی نسبت کا اور ان سے محبت کا کما حقہ فیض لے کے جائیں. نماز اتنی پیاری چیز ہے. حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو، نہر جاری ہو اور وہ گھر والا اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ گندگی میل کچیل بچے گا؟ صحابہ نے کہا حضور 5 مرتبہ وہ نہائے گا
تو کیسے میل کچیل بچے گا؟ حضور کچھ نہیں بچے گا. حضور نے فرمایا صحابہ جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا گندگی سے میل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقتہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. نماز کا ارادہ لے کے جانا آج میری تقریر کا یہ پہلا پیغام ہے. اور دوسری جو میں نے حدیث شریف سنائی، ابو ذر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، پتجھڑ کا موسم تھا. حضور نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا، انہیں جب ہلایا تو اس سے پتے گرنے لگے. حضور نے کہا اے ابو ذر کہاں ہو؟ کہا حضور میں حاضر ہوں. کہا ابو ذر دیکھو جس طرح میرے ہلانے سے پتے گرے ہیں نا، اسی طرح جب کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. نماز کی پابندی کرو، یہ میں نے تم سے زور دے کے کہا ہے. تیسری جو حدیث شریف سنائی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یار ابھی حضرت معاذ جمیل صاحب نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا تھا، لب لباب یہی تھا. حضور سے پوچھا گیا حضور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کہا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. دوسرے نمبر پہ کہا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا. مجھے استاذ گرامی حضرت مفتی مسعود برکاتی صاحب کا خطاب یاد، حضرت سنبل تشریف لے گئے تھے تو مجھے یاد ہے حضرت نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا تھا، اور اس میں ہم سب کے لیے سیکھ کے میں نے کئی جگہ جلسوں میں ذکر بھی کیا تھا. حضور نے دوسرے نمبر پہ کس کو ذکر کیا؟ بولو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو. اونچا بولو کس کو ذکر کیا؟ زور سے بولو ماں باپ کے ساتھ. ایسے ہی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. حضرت نے ذکر کیا تھا اپنی والدہ کے بارے میں کہ میں گھر پہ جب بھی چھٹی میں جاتا تھا تو والدہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو ہمیں اور آپ کو بھی سیکھ ہے اس میں کہ اگر ہمارے ماں باپ بقید حیات ہیں ان کی جتنی ہو سکے خدمت کر لو. صرف مبارک پور والوں سے نہیں کہتا ہوں، جہاں جہاں سے آپ لوگ آئیں اور جہاں جہاں تک اس ناتواں کی یہ کمزور آواز پہنچے، سب سے کہتا ہوں جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کر لو. ان کے قدم دبا لیا کرو، ان کے پیر دبا لیا کرو، ان کا سر دبا لیا کرو، اور جناب والا جو بھی کما کے لایا کرو ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرو. ایک مشورہ اور دوں گا، پھر میں دوسری حدیث بہت لمبی آپ کو سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اور یہ ساری وہ حدیثیں ہیں جو الحمدللہ اس فقیر نے حضور حافظ ملت کے مزار کے قریب بیٹھ کر کے یاد کی. الحمدللہ یہ سب وہی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. بھائیو سنو، میں یہ کہہ رہا تھا گھر سے جب بھی نکلا کرو سفر کے لیے، ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لیا کرو دعا کے لیے. جب تک آنے جاؤ گے ماں باپ کی دعا تمہاری حفاظت کا کام کرتی رہے گی. اب منور رانا صاحب کے یہ 4 مصرے بھی سن لو کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. خوب دعائیں لیا کرو اپنے ماں باپ کی. اور قیصر بھائی یاد آتا ہے مجھے، آپ نے بھی 4 مصرے سنائے تھے مبارک پور میں، اور میں نے بھی سنائے تھے کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو بھائیو. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو قبروں پہ جا کے ان کی وہاں پہ قبروں پہ جا کے ان کی زیارت کیا کرو، یعنی ان کی قبروں کی زیارت کرو، وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیا کرو. ایک حدیث اور سناؤں پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. ایک مرتبہ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ. اب جو میں حدیث شریف سنا رہا ہوں امام بخاری المتوفا 261 ہجری اس کو لے کر کے آئے ہیں، 251 ہجری اس کو التاریخ الکبیر میں، اور اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری مسند احمد ابن حنبل میں، امام بیہقی سنن بیہقی میں، اور اس کے علاوہ امام صاحب مشکات شریف پیج نمبر 541 سطر 13 14 15 16 17 18 پہ یہ حدیث شریف ہے. یہ حدیث شریف سناؤں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. بہت پیاری حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں بھائیو. عن ابی ہریرہ قال جاء ذئب الى راعی غنم فاخذ منها شاة فطلبه الراعی حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فاقع واستسفر وقال قد عمدت الى رزق رزقنيه الله واخذته ثم انتزعته مني. فقال الرجل تالله إن رأيتك اليوم ذئب يتكلم. فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم إلى آخر الحديث. پورا مجمع بلند آواز سے جھوم کے بولے سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، اور یہی حدیث شریف حضرت انس سے بھی مروی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں جا رہا تھا اپنے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ. اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے اس ریوڑ میں سے ایک بکری کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ بھیڑیا چلنے لگا. وہ چرواہا اتنا بہادر تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بکری کو بچانے کے لیے اس بھیڑیے کے تعاقب میں اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بکری کو بھیڑیے کی گرفت سے بچا لیا. یہ بڑی بات ہے، بھیڑیے کی گرفت سے بچانا بہت بڑی بات ہے. بچا لیا. وہ اپنی بکری کو لے کے ریوڑ کی طرف چلنے لگا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، سنو. فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلَى تَلٍّ فَأَقَعَ وَاسْتَسْفَرَ. اب وہ بھیڑیا چڑھ گیا ٹیلے پر اور بیٹھ گیا اپنے پچھلے قدموں پہ اور کہنے لگا قد عمدت الى رزق رزقنیہ اللہ اخذتہ ثم انتزعتہ منی، کہ اللہ نے مجھے لقمہ دیا تھا، رزق دیا تھا، اے چرواہے تو نے میرے منہ سے میری روٹی چھین لی، میرا لقمہ چھین لیا. وہ بکریوں کا چرواہا اس کو عربی بولتے ہوئے دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا کہ ایک بھیڑیا اتنی فصیح عربی بول رہا ہے، اور وہیں پہ وہ کھڑا ہو گیا. اور ایک دم سے وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے واللہ ان رأیتک اليوم ذئب یتکلم، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی بھیڑیے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، کتنا شاندار بول رہا ہے، یہ تو ایک دم عربی بول رہا ہے، بہترین زبان بول رہا ہے. یہ بات بھیڑیے نے سن لی اور سمجھ بھی لی. اس کا مطلب وہ بولنا بھی جانتا تھا اور دوسرے کو سمجھنا بھی جانتا تھا. سبحان اللہ، اس نے جب چرواہے کی یہ بات سنی تو بھیڑیا کہتا ہے اعجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم. اے چرواہے تجھے میرے بولنے پہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. سن، یہ تو کچھ بھی تعجب کی بات نہیں ہے. جب مدینے چلا جا، وہاں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، وہ تجھے گئے ہوئے زمانے کی بھی خبریں دے دیں گے اور آنے والے زمانے کی بھی خبریں دے دیں گے. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیڑیا بھی یہ جانتا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو گزر چکا وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نہ موبائل نہ ٹیلی فون نہ کوئی تار رکھتے ہیں، خبر دونوں جہاں کی احمد مختار رکھتے ہیں. اسی لیے سنیت کی جان، ہم سب کی پہچان. امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ 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 واہ. اس کا نام تھا احبان ابن اوس. وہ یہودی تھا. وکان الرجل یہودیا، وہ یہودی تھا. وہ چرواہا جو تھا بکریوں کا، سمجھ رہے ہو نا بھائیو، وہ چرواہا بکریوں کا جو تھا وہ یہودی تھا. اس کے دل پہ اتنا اثر پڑا کہ بھیڑیا بول بھی رہا ہے اور اس نے اس سے زیادہ تعجب کی بھی بات بتا دی. جس کا پتہ بتایا ہے چلو ادھر ہی چلتے ہیں. اور وہ دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کر کے اس نے یہ پوری بات بتا دی. اس سے پہلے مطلب حضور کو جب یہ والی بات بتائی، میرے حضور نے کہا ہاں اس نے سچ کہا ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ یہودی حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا اور کھڑا کھڑا سوچنے لگا کہ سوچنا پھر کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، بڑھ کے قدموں سے لپٹ جا، تیرا جاتا کیا ہے. فاسلم، وہ ایمان لے آیا. اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے نبی کی. او بھائیو، ایک حدیث متفقن علیہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے. حضور کہتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری تمام کی تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. میرے حضور سے صرف زبان والے ہی محبت نہیں کرتے ہیں، بے زبان بھی محبت کرتے ہیں. اور صرف بے زبان ہی محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ بے جان بھی حضور سے محبت کیا کرتے ہیں. اور بھائیو، حضور سے محبت کرو، حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. دیکھو آج بہت سی باتیں ہیں آپ سمجھتے ہو، بس اشارے سمجھو. دنیا میں جو تم دیکھ رہے ہو
آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ مکانوں کی چھتیں، دیواریں، کچھ نہ بچے، کھنڈرات، پوری آبادیاں کھنڈرات میں بدل گئیں، ملبوں کا ڈھیر بن گئیں۔ مگر اس قوم کو اللہ نے کیسا حوصلہ دیا ہے کہ ملبوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کر کے وہ صبر و رضا کے دامن کو مضبوطی سے واہ پکڑے واہ ہوئے واہ ہیں، واہ واہ۔ جہاں پہ ان کے ساتھ چھت نہیں، گھر نہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، مگر سب سے بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، حسبنا اللہ پڑھتے ہیں۔ کتنا مضبوط ایمان ہے ان کا۔ میں نے ایک بچے کا ویڈیو دیکھا، میں کیا آپ بھی روئے ہوں گے کہ ٹانگ پھٹی پڑی ہے، آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن تھیٹر میں لائٹنگ تک نہیں ہے، بے ہوش کرنے کی دوا تک نہیں ہے، مگر تصور تو کرو اس بچے کے ایمان کو سلام کرو، اور اس بچے کو پرورش دینے والی اس ماں کو بھی سلام کرو جن ماں نے ایسے بہادر بچوں کو جنا ہے، ایسے بہادر بچوں کو پیدا فرمایا ہے کہ ٹانگ پھٹی پڑی ہے، بغیر بے ہوشی کے اس کا یہ آپریشن ہو رہا ہے، میڈیسن تک نہیں، لائٹنگ تک نہیں، موبائل کی ٹارچ جلا کر کے بچے کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس بچے کا جیسے ہی آپریشن شروع کیا جاتا ہے، چیڑ پھاڑ ڈاکٹر کرتا ہے، ڈاکٹر کے تو ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، مگر اس بچے کے جذبے کو سلام کرو۔ جیسے ہی آپریشن شروع ہوتا ہے وہ بچہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ شروع میں ایک دو لفظ سن کے لگا کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹیس ہو رہی ہے، مگر میرے رب نے اتنا سکون دیا، اس کی تلاوت سے پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے، بچہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے سوئی ہوئی امت کو جگا دیا، خواب غفلت میں ڈوب چکی اس امت کو جگا دیا، اور اس بچے نے احساس دلا دیا مکان کی چھت رہے نہ رہے، تمہارے چلنے کے لیے جناب والا فرش رہے نہ رہے، قالین رہے نہ رہے، تمہارے ساتھ دنیا کا سامان رہے نہ رہے، مگر قرآن تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، رب کا فرمان تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اس بچے نے یہ احساس دلایا ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بھائیو زندہ ایک باد بات، زندہ باد۔ چونکہ اہل علم بھی کافی تعداد میں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، جو میرے ہم عمر میرے ساتھی ہیں، چونکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا، میرے مربی میرے مشفق حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ، جو ہمارے پورے خطے کے علماء کرام وہاں کے طلباء کو یہاں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہمارے تمام ہی علماء ذوی الاحترام، حضور محقق مسائل جدیدہ، تمام ہمارے اساتذہ، اللہ تعالیٰ سب کے سائے سلامت رکھے پروردگار عالم۔ اور ابھی حضرت علامہ عبدالحق صاحب کی طبیعت ناساز ہے، مالک ان کو شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین پروردگار عالم، جانا بھی تھا آج لکھنؤ، لیکن ٹائمنگ کی ایسا حساب نہیں بن پایا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میں آتا ہوں تو مجھے حضرت مفتی معراج صاحب کی بھی بڑی یاد آتی ہے، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ مجھے فخر ہے اپنے اساتذہ پر کہ الحمدللہ علامہ نفیس صاحب قبلہ ہوں، مفتی صدر الورا صاحب قبلہ ہوں، علامہ ناظم صاحب قبلہ ہوں، ہمارے تمام ہی اساتذہ، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے مبارک ہاتھ کو چومو، بلکہ ہاتھ کیا قدم چومنے کو جی چاہتا ہے۔ اور حضرت مصباحی صاحب قبلہ، سلمان بھائی نے مصباحی صاحب کے لیے بھی اشعار لکھے تھے، وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا، بڑے اچھے اشعار انہوں نے لکھ کر کے مجھے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، زور سے آمین بولیے۔ اللہ آمین تعالیٰ اللہ۔ خوب لمبی لمبی عمریں عطا فرمائے، ہماری عمریں لگ جائیں ہمارے اساتذہ کو۔ آج ہم جو یہاں پہنچے ہیں یہ ہمارے اساتذہ کی دعاؤں ہی کا تو نتیجہ ہے میرے بھائیوں، بے شک۔ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے میرے واہ بھائی۔ واہ واہ واہ، یہ ماشاء اللہ اساتذہ بھائی، کی زندہ دعاؤں کا باد نتیجہ زندہ ہے باد۔ بھائیو۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہنا کہ چاہتا طوفان تھا، آیا ہے۔ میں دو تین باتیں لکھ کے لایا تھا۔ ایک تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مدارس کے ساتھ مکاتب کو قائم کر لیا جائے تو یہ بڑا اچھا کام ہو جائے، یعنی مدارس جو ہوتے ہیں نا اسی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے مکاتب کا انتظام ہو جائے۔ دوسرے جو مالدار لوگ ہیں اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ مبارک پور والوں سے سیکھیں۔ مبارک پور والوں کی ایک بات کی تعریف کرنا ہوگی کہ ان سے چاہے کتنی ہی زکوٰۃ بنتی ہو مگر الحمدللہ وہ پوری کی پوری زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اس کے علاوہ وہ صدقات نافلہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو باقی لوگ جو یہاں پر آئے ہیں الگ الگ شہروں سے، ان سے کہوں گا مبارک پور والوں سے سیکھو کہ زکوٰۃ ایک ایک پائی کی نکالتے ہیں ماشاءاللہ، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے جو بے گناہ بھائی جیلوں میں قید ہیں، پابند سلاسل ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو این جی اوز بنا کے یا جس طرح سے بھی ہو ان کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہوں گا، جو محررہ شریف کے عرس میں حضرت رفیق ملت نے فرمائی تھی
کہ اپنے نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان کرنے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو، کسی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی مالداری دیکھنا ہو تو ان کے وہاں سگائی بہت اچھے، دیکھو، ماشاءاللہ. سگائی دیکھو، ان کے وہاں رشتوں کی رسمیں دیکھو، ان کے وہاں شادیاں دیکھو. ان کی مالداری دیکھنی ہو تو، اور غریبی دیکھنی ہو تو ان کے مدرسے دیکھ لو، اماموں کی تنخواہیں دیکھ لو. وہاں آ کے غریب ہو جاتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں غریب ہو جاتے ہیں. تعلیم پہ ہمارے ضیاء الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے، دلی میں ملتے ہیں، IAS کی تیاری کر رہے ہیں، بہترین عالم دین ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم پہ توجہ دو. آپ جو ہے، جیسے میں نے کہیں پر سنا تھا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اہل علم کو مالی اعتبار سے خود کفیل کر دیں، یعنی ٹینشن فری کر دیں، اور ان سے پھر تصنیفی کام لیں. وہ جس بھی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں وہ کام لیں ان سے، اور گھر کی طرف سے ان کو فارغ البال کر دیں. تو یہ بھی بڑا کام ہو جائے گا. بہرحال جو بھی بہتر سمجھیں، اہل دول سے کہوں گا وہ راہ خدا میں خرچ کیا کریں، اور اپنی دولت کو دین کی تقویت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں. عیاشیوں میں نہ اڑائیں دولت کو. اس دولت پہ اترائیں نہیں زیادہ. کوئی اپنے ساتھ دولت لے کے نہیں جائے گا. کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے اور قبر میں الماری نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے دھنا سیٹ آ گئے، میں ولدیت کے غائب ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا ان کا، کوئی نام و نشان نہیں رہا ان کا، کوئی ذکر نہیں رہا. نام زندہ اسی کا رہے گا جو عثمان غنی کے راستے پر چلے گا، راہ خدا میں جو خرچ کرے گا اس کا نام زندہ رہے گا. ورنہ دولت والے کتنے آئے میاں، آ کر کے چلے گئے ہیں، پیوند خاک بن گئے. وہی کفن کے 3 کپڑے لے کے جائیں گے، وہ بھی جو مزدور لے کر کے جاتا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں اگر دولت اٹھا کے جائیں گے تو یہ دولت اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا اپنے کرم سے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.